توبہ جو ہے خالص ندامت، شرمندگی، افسردگی خدا کی بارگاہ میں ایک دم افسوس کے ساتھ حاضر ہو جانا اور اللہ ہی سے توبہ دل میں شرم اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں نے کیا کر دیا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، مجھ سے کیسی خطا ہو گئی کہ جس کا میرے رب نے بنا دیا، یہ گناہ مجھ سے ہو گئے اگر اللہ نے مقائی ترمیم کو اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ یہی ندامت، یہی آپ کے چہرے پر افسردگی کی حقیقی توبہ ہے، منہ پر گال پر ہاتھ مار کر توبہ نہیں ہے۔ خالص یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نہیں کہیں ایسا، یہ توبہ ندامت ہو آپ کے کیے پر، شرمندہ ہو آپ جو آپ سے غلطی ہو، یہ نمازی کے چہرے پر ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، بشاشی ہو، کوئی شرم کی بات ہے نہیں، شرم کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آپ ہنس رہے۔ سیدنا حضرت نے کہا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن آپ فرماتے ہیں کہ 25 سال میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھی، 25 سال کیوں نہیں دیکھا؟ 25 سال میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھی، پوری کو اوپر بنایا، کیا وجہ بنی؟ توبہ کی اصل تفسیر سنی آپ دیکھیے، کیا وجہ بنی کہ 25 سال آپ کو نظر اوپر نہیں پڑے؟ فرمایا کہ ایک دفعہ میں نظر آ رہا راستے سے تو اوپر برآمدے پہ ایک خاتون کھڑی تھی، ایک عورت کھڑی تھی، میں نے جیسی نظر اوپر اٹھائے اس کے حسن کو دیکھ کر صرف مجھے مسکرا ڈالی، کتنی خوبصورت، یہ دیکھ کر نہ انہوں نے کوئی غلطی کی، نہ کسی قسم کا اشارہ کیا، نہ کوئی دل میں پاگل خیال آیا، نہ کوئی فحش خیال آیا، صرف یہ کہ آنکھ سے غیر نظر کو دیکھو اور دل میں یہ خیال آیا کہ کتنی خوبصورت ہے، صرف اس کے بعد میں اپنے رب سے اتنا شرمندہ ہوا کہ پھر کبھی آسمان 25 سال میں نے نظر اٹھا کر دیکھی، نہ جانے نظر اٹھاؤں تو پھر کوئی نہیں چاہے۔ یہ ہے ندامت التوبہ، جب ایسی کوئی توبہ کرتا ہے تو اپنے وقت کا ابراہیم کے حاکم بنتا ہے، یہ ہے توبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی ایک آیت میں کہ تم خبردار ہو جاؤ، اللہ کی قدرت بہت سخت ہے، اس سے بہت غافل ہو، بہت غفلت ہو، اس کی قدرت بہت سخت ہے۔ ہم تو آسائشوں کے اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا احساس نہیں ختم ہو گیا۔ یہ وہ بزرگ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال صالحہ کی تفصیل پڑی ہے ان کی سیرت پر، 25 سال نظر کو اٹھا کر نہیں دیکھا، گناہ کیا کیا؟ صرف غیر محرم پر نظر پڑ گئی۔ اگر آپ بزرگوں کی سیرت پڑھیں گے تو یقیناً جوانی میں آپ بھی اپنے آپ کو سدھار پائیں گے۔ یہ نوجوان بچے اگر سنتے ہیں تو سمجھے اس چیزوں کو کہ کیا کردار تھے ہمارے بزرگوں، اس خوف کے مارے 25 سال اپنے بزرگوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آج اس عمر میں بچے کیا حالات بنائے رکھیں گے آپ سب کے سامنے۔ الندامت توبہ، توبہ اسی کا نام ہے، گاڑ پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ اب نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ نہیں، خدا سے شرمندہ ہو گیا، خدا کی ندامت اپنے دل میں پیدا کرو، یہی توبہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے خبردار میری پکڑ مت سو، اگر پکڑ لیا تو نہ تہجد دیکھوں گا، نہ سب کے خیرات دیکھوں گا، کچھ نہیں، پکڑ کے کوئی بنا پر کوئی چاہے کہ آپ نے خدا سے بچنے کا، اس کی پکڑ اس لیے کہ اس کے پاس نہ کوئی رشوت چلتی، نہ کوئی سفارش چلتی اور نہ کوئی بات، اس کی اگر اس کو بنانا ہے، آپ کو اس کو راضی کرنا ہے، اس نے ابھی آیا پہلے ہی فرما دیتا رہا یاد بہت بڑا ضرور ہے شرط میں توبہ کرو، سوائے اس میں توبہ کرو، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ سفارش کوئی ایسی بات یہ تو دنیا میں چلتی ہے، کہیں پھنس جائے گاڑی آپ کی تو آپ کے لیے لے کے اور ٹیبل اندر نہ ٹیبل کسی بھی طرح دے کے آپ کا کام نپٹا سکتے ہیں، اگر خدا کی وہ تو بے نیاز ہو گئے، آپ اپنی تہجد بھی لے کر پہنچو تو آپ کا اس کے بعد سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں۔ بندے یہ سمجھ لے کہ اگر تو اگر تہجد گزار ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا برگزیدہ ہو جائے گا اپنے ماں باپ کو ستا کر تیری تہجد تیرے کو کر دی جائے گی۔ بندوں سمجھ لو اگر تم اپنے ماں باپ کو ستا کر کسی غریب کو پیٹ پر کھانا کھلاتے ہو اور سمجھو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کے کھانے کھلانے کا پتہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری تہجد کا پتہ ہے کہ
مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، دلوں میں مسلمانوں کے کینہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں لوگوں سے نفرتیں پالے رکھے ہیں اور سود و بیاس کے لین دین سے اپنی زندگی چلا رہے ہیں اور سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان سجدوں سے اللہ خوش ہو جائے؟ حال یہ ہے کہ آپ اتنی شرمندگی بھی نہیں، خدا کے فرمان کو اعلیٰ اعلان قربان کرتے ہیں، اتنی بھی ندامت نہیں رہی، اتنی بھی شرم نہیں رہی اللہ کے اوپر کھڑے ہونے کی کہ جس کے حقوق کو اپنے حقوق سے ملا دیا اس نے، ماں باپ کے حقوق کو اپنے حقوق سے ملایا جا رہا ہے۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ کو بھول کے دیکھتے ہیں، باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ کو کہتا ہے اس سے گھر کا کام کرتے ہیں، ماں کے ساتھ باپ سے بات کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بے ادبی سے بات کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جس کے حقوق کو اللہ نے اپنے حق سے ملایا، دادا جس سے بات کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی ماں کو خوش کیا اس نے اپنے رب کو خوش کیا، جس نے اپنے باپ کو خوش کیا اس نے اپنے رب کو خوش کیا۔ تو والدین کو ناراض کر جس نے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ تو حدیث مسلم ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا گویا مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو ماں باپ کی رضا رسول کی رضا، رسول کی رضا خدا کی رضا۔ آج لوگ ماں باپ کو ستا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، اولڈ ہاؤس بنا کر انہیں وہاں بھیج دیا جا رہا ہے۔ والدین کی کوئی قدر نہیں۔ اور وہ سمجھے کہ اگر میں ہر سال حج کر رہا ہوں تو اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ سمجھے کہ میری تہجد بہت پابندی سے ہوتی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ اس آیت میں فرمانا خبردار، میں تمہاری تہجد، تمہارے صدقات، تمہاری خیرات، تمہارے حج، تمہارے عمرے سے مانوس ہونے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ندامت سے راضی ہوتا ہوں۔ شرمندگی میری بارگاہ میں شرمندگی چلتی ہے، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ جب تم شرمندہ ہو جاؤ گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، تم پر رحمت کروں گا۔ اور شرمندہ ہونے والا کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستاتا۔ شرمندہ ہونے والا جس بات سے شرمندہ ہوا ہے دوبارہ اس کو نہیں کرتا، جس چیز نے اس کو شرمندہ کیا ہے اس کام کو دوبارہ نہیں کرتا۔ تو اگر آپ وہی کام بار بار کیے جا رہے ہیں تو گویا آپ زبانی فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، آپ توبہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندہ ہو جانا، شرمسار ہو جانا اللہ کے حضور بڑے ہونے سے۔ یہ آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول پر صرف ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا، رسول پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ بات پہنچا دیں۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہا جاتا ہے حضور سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ لوگوں سے کہیں لا الہ الا اللہ ہو۔ اب پڑھوانے کی ذمہ داری ہماری، آپ صرف پہنچا دو۔ کس کی زبان سے کلمہ نکلوانا ہے، کس کے دل میں کلمہ نشر کرنا ہے، یہ ہدایت ہماری ہے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دین کی بات پہنچانا، اور واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اے منافقوں تمہاری ان بولیوں کو جو تم ظاہر کر کے بولتے ہو اور چھپ کر بولتے ہو۔ رسول نے تمہارے پاس تبلیغ پہنچائی، تم نے سن لیا، رسول کے پیچھے تم نے جا کر ابو جہل کے پاس باتیں اڑیل دی اور وہاں جا کے نفاق کر دیا، کہا رہا ہے ہم تو پوری گئے تھے، ہم تو تمہارا نہیں کرو۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ عربی کے ناموں کے اعتبار سے مظاہرے کی جو ضمیر ہے وہ رسول کی طرف بھی پہنچتی ہے۔ اللہ یعلم، یا اللہ کی ساتھ بات آئی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کیا ظاہر کرتے ہو، کیا کیا چھپاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ ظاہر صرف بندے دیکھتے ہیں، ظاہر صرف بندے دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اس طرح خبیث ولقاعدك مثل الحديث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہہ دو کہ برابر نہیں ہے گندے اور پاک سے۔ بہت بڑی بات، بڑی پیاری بات، ایک نصاب، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ ہر انسان اس آیت کے ترجمے کو سنے، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں نقش کرے، محفوظ کرے، بہت کام آنے والی بات، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں کام آئے گی۔ اللہ کے رسول
کبھی مت کہنا کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ایسا کہنے والا سمجھ لینا قرآن کی روشنی سے کیا ہو سکتا ہے۔ بہت خطرناک اندھیرا، بہت خطرناک اندھیرا، جو یہ کہے صاحب ہمیں کیا لینا ہے کسی سے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح۔ بولتے ہیں نا لوگ اختلافات کی باتوں کو لے کر علماء کو کہتے ہیں کہ عوام کے اندر اختلاف پھیلا رہے ہیں، کچھ علماء ہیں تو عواموں کے اندر شر پیدا کرتے ہیں، اس کو کافر، اس کو کافر، اس کو منافق، اس کو یوں کہتے ہیں، اس کو یوں کہتے ہیں۔ کہ بھئی نصاب ہے، قانون ہے، قرآن نے کافروں کو کافر کہا ہے، اہل کتاب کو اہل کتاب کہا ہے، منافق کو منافق کہا ہے، مومن کو مومن کہا ہے، مسلمان کو مسلمان کہا ہے۔ آپ یہ قانون قرآن میں ملا ہے کہ کیوں قرآن نے امتیاز پیدا کیا؟ قرآن کیوں کافر کو کافر کہہ رہا؟ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے نا، انسان سے انسانیت کی بات کرنے والی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، اس سے اچھی تو کوئی کتاب ہو نہیں سکتی۔ تو آپ کیوں اپنے اٹکے چلاتے ہیں؟ یہ سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ ایسا کہتے ہیں وہ بھی صحیح، وہ ایسا کہتے ہیں وہ بھی۔ آپ کو کیا لینا یہ سب یہ علماؤں کے جھگڑے، علماؤں کے کوئی جھگڑے نہیں ہے، علماء کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کافر کو کافر کہو، منافق کو منافق کہو، اہل کتاب کو اہل کتاب کہو، مسلمان کو مسلمان کہو، مومن کو مومن کہو، سب کی صفتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر۔ علماء قرآن سے کہتے ہیں، اپنے من کے اور اپنے گھر کی نہیں کہتے۔ اب آپ کو بتائیے کہ ایک شخص ہے جو اپنے قول اور اپنے فعل سے اللہ رسول کا گستاخ ہے، تو کیا مسلمان کہو گے؟ جو چیز ثابت شدہ ہے کیا آپ مسلمان کہو گے؟ اگر آپ یہ قانون بنا دیں کہ سب جو جیسے سب صحیح ہے تو صاحب چوری کرنے والا بھی صحیح ہے، کیوں سزا قائم کی ہے؟ شراب پینے والا صحیح ہے، کیوں سزا قائم کی ہے؟ زانی کو سنسار کرنے کی کیوں سزا قائم کی ہے؟ وہ بھی صحیح، ٹھیک ہے کر دیا، اس کتنا معاملہ میں کیوں سنسار کیا جا رہا ہے؟ تو نظام بنے گا کیسے؟ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ نظام کیوں بنایا جاتا ہے؟ مجرم کو مجرم کیوں کہا جاتا ہے؟ مجرم کے لیے سزائیں طے کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ جرم سے بچے۔ کافر کو اگر کافر کہا گیا ہے کیوں؟ تاکہ وہ سمجھے کہ اس کا کفر کیا ہے، اور مہلت دی ہے کہ اپنے کفر سے توبہ کرے۔ اب کفر کی قسمیں بانٹی ہیں، صرف اللہ کا گستاخی کافر نہیں ہوتا، رسول کا گستاخی کافر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کہہ رہے اطیعوا اللہ کہ میری اطاعت کرو، تو وہی اللہ کہتا ہے تم رسول کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ جو اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے توحید کرنے والا گستاخ الہی کافر ہے تو گستاخ رسول بھی کافر ہے۔ اگر اس کے قول اس کے فعل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کا انکار ہوتا ہو، یہ جانتے ہوئے کہ تعظیم مصطفیٰ ہے اس کا انکار کر رہا ہے، کافر ہے۔ یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن واضح طور سے فرما رہا ہے کہ میں اور قسم برآمد نہیں۔ ابو جہل بھی تھا حضور کا چچا، حضور کے چچا حضرت عباس بھی، حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے، حضور کے چچا ہے مسلمان ہوئے۔ چچا ابو جہل بھی ہے کافر رہا، ابو لہب بھی ہے کافر ہی رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نظام اپنے گھر میں قائم رکھا؟ میرے دونوں چچا برابر ہے، ابو لہب چچا ہے وہ بھی برابر ہے، حمزہ چچا ہے وہ بھی برابر ہے۔ کیا حضور نے کیا کرا یہ چیز کا؟ حضور نے جو مسلمان چچا تھے ان کو مسلمان کہا، جو کافر چچا تھے وہ کافر کہا۔ تو یہ تو نظام ہے، اصول کی بات ہے۔ آپ چور کو پارسا، پارسے کو چور نہیں کہہ سکتے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے کہ جو پارسا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو چور ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ کی دو میں سے کوئی بات غلط ہونی چاہیے۔ بھائی پارسا صحیح ہے جو سمجھنا آتی ہے، چور چور صحیح ہے کیسے سمجھ پائے؟ دن اجالوں کو کہتے ہیں، رات اندھیرے کو کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ دن بھی برابر ہے، رات بھی برابر ہے، کچھ فرق سمجھ پاتا ہے؟ پانی پینے والا پانی کے، پینے والی شراب کی، آپ کے اندر میٹھی پی جاتی ہے، وہ بھی پی جاتی ہے۔ آپ کہیں شراب بھی صحیح ہے، پانی بھی صحیح، برابر ہو سکتی ہے بات؟ جب اتنا اصول ہمارے سمجھ میں آ گیا، آگ بھی صحیح ہے، آپ کے پانی بھی صحیح ہے، تو کیا آگ اور پانی کا ملاپ ہے؟ کیا آپ آگ کی صفت کو نہیں سمجھتے کہ آگ کی صفت جلا دینا ہے، پانی کی صفت بہلا دینا ہے؟ کہاں سے ہو سکتی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب کے منافقین ہیں آپ کے درمیان، جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ سب برابر کی باتیں ہیں، یہ سب برابر نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جو طیب ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہے، جو گندا ہے وہ گندا ہے۔ بولو آج اگر کسب خبیث وہ تمہیں اچھے لگے گندے کا لگتا، اگرچہ تمہیں گندے لوگ اچھے لگتے وہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ آپ کو گندے لوگ پسند آئے، اگرچہ آپ کو گندوں کی باتیں پسند آئے، گندوں کے رویے پسند آئے۔ اب یہاں پر تو گندگی کی بات اللہ کر رہا ہے، ہم تو کیچڑ کو بھی گندا کہتے ہیں، پہلے کو بھی گندا کہتے ہیں، مگر قرآن ہے صاحب تفصیل سے بھری ہوئی باتیں کرتا ہے، حکمت سے بھری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر گندگی سے مراد ہر طرح کا
جب وہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کو اس کی صفت کے ساتھ مانیں. اللہ کو اگر کوئی کہے اللہ ہے اور یہ کہے کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں, ایک مانتا ہوں اللہ, اس کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں, تو آپ تو کہیں گے مسلمان ہیں. اگر وہ یہ کہے اس استثناء کے ساتھ کہ میں اللہ کو غفور نہیں مانتا ہوں, تو آپ سے مسلمان آ رہی ہیں. لیکن اللہ کو ایک تو مان ہی رہے, جھوٹو اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ کی عبادت کو کرتا عبادت نہیں کی, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو غفور نہیں مانتا, تو اسلام کہتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اللہ کی جتنی دنیا صفتیں ہیں اس میں غفور ہونا بھی ہے. آپ کو جس طرح آپ نے رحیم ہونا مانا ہے اسی طرح آپ سے غفور ہونا بھی مانیے, تب آپ کا لا الہ مکمل ہوگا. اور آپ کچھ بھی کہیں اللہ کو ایک کہہ کر سجدہ کرے تب بھی آپ کا کرنا مکمل ہی نہیں, جب تک آپ اللہ کو اس کی پوری صفت کے ساتھ نہ مانیں. اسی طرح آپ اپنے کلمے میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ, کہ میں محمد کو رسول مانتا ہوں, تو پھر رسول کی صفت ہے غیب کا, کہ اللہ نے اپنی عطا میں چھپی باتوں کا علم دیا. اب اگر آپ کہیں کہ محمد رسول اللہ مگر یہ کہیں کہ رسول کو غیب کا علم نہیں, آپ مسلمان نہیں, کیونکہ جب آپ رسول کہہ رہے ہیں تو یہ صفت غیبی اللہ ہی نے تو عطا کیا رسول کو. غیب کا علم اللہ کی صفت کس نے دیا رسول کو, اور جو غیب رسول کو دیا کسی کو نہیں دیا. تو اگر آپ کہیں کہ میں محمد رسول اللہ کو نبی کو مانتا ہوں مگر غیب کو بتانے والا نہیں مانتا, تو آپ کے ایمان پورا نہیں. جب ایمان پورا نہیں تو بنا سب سے مانتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اس کی 99 صفات کے ساتھ الہ ماننا, معبود ماننا, تب کلمہ پورا ہوتا ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ کو بھی ان کی 99 صفات کے ساتھ ماننا, یہ بھی محمد کا کلمہ مکمل ہوتا ہے. بغیر رسول کی شان بتائے کلمہ مکمل نہیں. تو اتنی بات تو بھی کرتے تھے, اتنی بات تو تقوال کے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے محمد تمہارے کہنے میں اللہ کو مان لیتے مگر ہم تمہیں رسول کو مانیں. تو وہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم تمہیں رسول کیسے مانیں, ہم کیسے جانتے ہیں کہ تم رسول ہو, ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو ہمیں بنانا, تم نہیں بنایا. ایسی بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو کیوں رد کر دیا, محمد رسول اللہ کو نہ ماننے کی بنیاد پر. اللہ کو ماننے کو تیار ہو گئے تھے, وہ کہنے کو تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اجازت دی کو ہم چھوڑ دیں گے, ہم تمہارے کہنے پر ایک اللہ کو ماننے کے بعد تم کو نبی نہیں مانتے. بعض جماعت ایسی پیدا ہوئی کے اندر انہوں نے رسول کا سیدھے سے انکار کیا, اللہ تم کے ایمان کا انکار کیا. تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, ماننا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ مجھے ایک مانو. اللہ کے رسول کو مان کر خدا کو ایک ماننا یہ ہے مکمل ایمان. اب دنیا ہے فتنوں کا دور ہے, لوگ رسول کو سب مانے, رسول کو ساری چیزیں مانے, حاصل نازل نہ مانے, رسول کو غیر کا نبی نہ مانے, اور رسول کو پیچھے کے دین کا علم ہے کہ اس طرح کی گستاخیاں کرے, اور رسول کو شیطان کے علم سے کم علم ماشاءاللہ یہ کہے. تو یہ سوائے دوسرے رسول اور حسد رسول سے کچھ نہیں. میں بہت ہمارے جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان کی حسد, ایمان والے کی حسد جتنے رکھو گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے, اور رسول کی حسد اگر دل میں رکھے تو ایمان برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ رسول کی صفت پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اگر تم عقل مند ہو تو اللہ سے ڈرو, اور وہ باتیں مت کرو جو تم رسول سے کہتے ہو کہ محمد سب برابر ہے. عقل رکھتے ہو, تمہیں سمجھتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور پاکیزگی کیا ہے, اتنی عقل ہے نا آپ کے اندر. ایک جگہ پر بیٹھنا ہو, جہاں مندی ہے, جہاں صفائی ہے, انتخاب کون سی جگہ کا کریں گے. ایک جگہ ہے جہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے, اور اسی سے ہٹ کر ایک جگہ ہے جہاں بالکل صاف ستھری جگہ ہے. آپ کو بیٹھنا ہے, کہاں بیٹھیں گے آپ, صاف ستھری جگہ پر. آپ کو یہ صاف ستھری جگہ کا تعلیم کس نے کرایا, آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کس نے, یہ جگہ صاف ہے اور یہ جگہ گندی ہے, کس نے ڈالی, آپ کے عمل میں ڈالی. پاگل کو دیکھا آپ نے, اتنی رات میں اس کو فکر نہیں, نالی کے کمرے میں کوئی گر رہا ہے, کوئی خبر نہیں, کوئی کچرے کی جگہ میں بیٹھا ہے, کوئی فکر نہیں, بال بڑے ہو گئے, کوئی فکر نہیں, منہ پر کوئی مٹی لگی ہوئی ہے, دھونے کی فکر نہیں, کپڑے پھٹے ہیں, پرانے ہیں, کوئی فکر نہیں. اور ایک ہمیں اور آپ ہیں, ہمارے بال بچے میں داڑھی سے لی ہوئی ہے, کپڑے بہترین سے پہنے میں, ٹوپی پہنتے ہیں, ٹوپی کی صاف ستھری پہنے گا, اچھی رومال رکھیں, اچھی دستی رکھیں. یہ امتیاز آپ نے کہاں سے آیا کہ دستی صاف ہونی چاہیے, یہ امتیاز آپ نے کہاں سے آیا ٹوپی اچھی ہونی چاہیے, یہ امتیاز آپ نے کہاں سے آیا یہ کپڑا آج نہیں پہننا چاہیے, فلانی تقریب کے لیے یہ کپڑے پہن کے جانا چاہیے. یہ امتیاز کس چیز سے پیدا کیا, آپ کی
کرو, گندے کو گندا بولو, پاکیزہ کو پاکیزہ بولو. قرآن کہہ رہا ہے خبردار یہ مشترکہ جماعت کو ایک بنانے کا ذہن دلوں سے نکال دو. جو کافر ہے اسے کافر کہو, جو مسلمان ہے اسے مسلمان کہو. یہ مشترک کر دینا کہ سب برابر ہے غلط. صرف کلمہ کی بنیاد پر کہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس بنیاد پر آپ منافق کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. قرآن ایک ذہن دے رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی کافر ہو سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ اگر اس کی زبان سے کسی بھی پہلو سے رسول کریم کی گستاخی ظاہر ہو, ثابت ہو, اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے, گستاخی رسول اگر ثابت ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن میں ذات دے رہا ہے لال لوگ. اب اگر یہ امتیاز تم کر دو کہ یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے اور تم پاک کو پسند کر دو تو اللہ کے پاک ہے تم کامیابی حاصل کر دو پاکیزہ کو قبول کر کے. تو یاد رکھو اللہ نے اوپر کی آیت میں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ آج میں کثرت خبیث, ایک خبردار اگرچہ کثرت میں خبیث زیادہ ہے, کثرت سے خبیث, خبیث سے مراد گندا. اب گندگی سے مراد عقیدے کی گندگی, مذہب کی گندگی. پھیلانے والے پھیلاتے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں, بکنے والے بکتے ہیں, بولنے والے بولتے ہیں, سمجھانے والے سمجھاتے ہیں. عوام کے اندر ذہن میں باتیں چلتی ہیں, 12-15 کلاس پڑھ لیتے ہیں, ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں, کسی ایسے میں لیکچر پڑھ لیتے ہیں, کسی ایسے میں لیکچر سن لیتے ہیں جس کی زبان پر بات حق ہوتی ہے, دل پہ حق پہنچتا ہے. مطلب سوشل میڈیا پہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ خبردار دین کو مدرسوں میں سیکھو. سوشل میڈیا سیکھنے کے لیے نہیں ہے. سوشل میڈیا تو بس کریے کہ دنیا میں ایک جھٹکا ہے جس کے لیے لوگ اپنا سے جھٹکا بنائے ہوئے. سیکھنے کے لیے مدرسہ ہے, سیکھنے کے لیے حدیث ہے, سیکھنے کے لیے قرآن ہے, اور قرآن و حدیث بہترین خوش عقیدہ استاد کے پاس سیکھو. سوشل میڈیا پر آپ کو نہیں معلوم کہ یہودی پالیسیاں کس انداز سے کام کر رہی ہیں. آپ کا یہ ایجوکیٹڈ بچہ جو کسی ایک استاد کے پاس اپنی ایگزام میں مطلب کو طے کرنے میں اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہو کے کسی سے قرآن کیسے سیکھوں, میں ٹیچر ہو کے کسی کے پاس قرآن کیسے سیکھوں, وہ گمراہی کے بیٹے میں چلا جاتا ہے سوشل میڈیا کے چکر میں. وہ اپنا ایگو دیکھتا ہے, میں ڈاکٹر ہوں, میں کیسے قرآن سیکھ رہا ہے کسی کے پاس. چلیے صاحب آن لائن قرآن سیکھنے تھے, کوئی حدیث سمجھ نہیں ہے تو کیسے کسی عالم کے پاس جاتا. صاحب میرا تو اپنا ایک اسٹیٹس ہے, میرا اپنا ایک ایگو ہے, میں کیا ایک بہترین ایم ڈی اور ایم ایم ایس ہو کر کسی عالم کے پاس جاتا, میرے ایگو کو آڑوں گا, مجھے تو دقت ہوگی, پریشانی ہوگی. تو آپ اپنے ایجوکیٹڈ بنے کو دیکھتے ہیں, اپنے ایگو کو آگے رکھتے ہیں کسی عالم دین کے پاس, کسی امام کے پاس جانے میں. دین تو آپ آگے نہیں رکھتے, تو پھر آپ سوشل میڈیا کا شکار. آن لائن سیکھ گیا, اب آن لائن اگر یہودی پالیسی کا شکار ہو گئے تو اس نے آپ کو سکھا دیا کہ مارکیٹ میں حضور جس طرح انسان بنتے ہیں پیچھے کا ایک جس طرح آپ کو ہم کو یہ رسول کو بھی مالدہ گستاخیاں سیکھ لی. ایجوکیٹڈ طبقے میں جتنی بد مذہبیت اور جتنی بدعقیدگی پائی جاتی ہے آپ دیکھ لیجیے, اس کی وجہ زیادہ تر یہی ہے وہ اچھی جگہ سے نہیں سیکھتے. تو معلوموں میں طیب اور خبیث کو پہچاننے کا قرآن نسخہ دے رہا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی بات پائی جائے, حق پایا جائے. وہ چاہے کہ کتنی بھی تعلیم یافتہ شخص ہو یا جاہل ہو, اگر وہ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہے تو پھر وہی ہمارے لیے بہتر ہے. یا اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو, نہ پوچھا کرو ایسی چیزیں کہ اگر صاف بتا دی جائے تم سے تو برا لگے تم کو. اور اگر پوچھ پڑے تو ایسی بات جس وقت قرآن کہا جا رہا ہے صاف ظاہر کر دیا جائے گا. اللہ اس کو معافی دے, اللہ غفور حلیم, اللہ غفور حلیم ہے. غیر ضروری سوالات کرنا بھی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. غیر ضروری سوال کرنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے. بعض لوگ غیر ضروری سوال کرتے ہیں جس میں ایک ایسا سوال ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو قرآن منع کر رہا ہے کہ ایسی باتیں پوچھنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو, یہ لب باتیں کہلاتی ہیں. اس کا پوچھنے سے کیا فائدہ. ہاں اگر تم پوچھ پڑے ہو کوئی بات ایسی, کوئی بات ایسی تم پوچھ پڑے ہو, پھر اب خبردار جو حکم آئے گا, مطلب جو حکم آئے گا عمل کرو. حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم کے قرآن کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بارش کے موسم میں جب پانی گرتا تھا چٹانوں پر تو بار بار چونکہ جب پانی گرتا رہتا ہے پتھروں میں شراب پڑ جاتی ہے اور مل جاتے کھانے کا بار بار. ایسی ایک بہت بڑی چٹان تھی, اس
میں مسلسل بارش کا پانی گرنے سے، بار بار جھرنے گرنے سے وہ پانی میں اپنے ہول بنا لیا، اور کٹورے ٹائپ بڑا ایک ہاؤس ٹائپ ہو گیا، اور اس میں جو ہے جب وہ گڈھا ہو گیا مگر جب پانی آتا تو اس میں گر جاتا۔ اب ظاہر ہے جمے ہوئے پانی کا حکم الگ ہے، بہتے ہوئے پانی کا حکم الگ ہے۔ جمے ہوئے پانی کی مقدار کا بھی حکم ہے، کم مقدار میں کتنی مقدار ہے، ایسا پانی ایسی جگہ جمع ہوا پانی جس سے آپ پانی کو ایسا اٹھائے وضو کرنے کے لیے تو اس کی سطح سے بھی نظر نہیں آئے، جسے داغ دردا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ تو ایسا پانی جس سے آپ کو اٹھانے سے اس کی ضرورت نہ لگے، ایسے جمے ہوئے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، وہ ہوا سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اسی قیاس پر کہ یہ ہوا اس پانی کو پاک کر دیتے، گزر رہے تھے کہ پانی اسی طرح جمع ہو گیا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا ظہر کا وقت ہے، چلو اس پانی سے وضو کر لیتے ہیں، اپنا جو پانی بچا رہے تھے اس پانی سے وضو کر لیتے اور ظہر کی نماز پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب غلام تھا، غلام کے بعض لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں بے وجہ سوال کرنے کی باتیں سب جگہ ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو تقویٰ دکھانے کا بھی بڑا وہ شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں میں یہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں ارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب میں تو چائے نہیں پیتا، اس کی کیا کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، چائے دن پینے میں کون سا تقویٰ ہے، یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ صاحب میں تو چائے نہیں پیتا باہر میں، کیا اس میں تقویٰ ہے، احتیاط ہو سکتی ہے آپ کی، آپ احتیاط نہیں کرتے تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان کا جھوٹا، یہ تو ایک حدیث ہے نا کہ مومن کا جھوٹا پاک ہے، مومن کا جھوٹا پاک ہے، یہ تو بادری گلاس سے آپ نے کیا اسی گلاس سے بھی ہے۔ اب کوئی کہ نہیں صاحب آپ کا گلاس لگ رہا ہے میرا لگ رہا ہے تو یہ تقویٰ ہے، اس میں کہا گا تقویٰ تھا۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیا چھڑ جانے والی چیزیں ہوتی ہے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقویٰ بناتے ہیں۔ ایسا بعض لوگوں میں تقویٰ اتنا ذہن پر سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنا چھوڑ کے دوسروں میں دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے، وہ اپنا دیکھتے ہیں دوسروں کا تقویٰ دیکھتے ہیں، تمہاری پانچی ایسے ہیں، تمہارے کو چھینٹے وغیرہ کر دو، ارے یہاں سے بھی جائے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قیمت کے لوگوں کی حکومت کے یہ بہت چیزیں جھیلا بنے گی، لوگ بڑا تقویٰ بتاتے ہیں کہ اتنا ہم تبھی آدمی میں بڑی ہونا چاہیے جس کو اتنے تقوی کی معلومات گرچہ اس کو نماز کے ساتھ وضو نہیں معلوم مگر بڑا تبھی ہے، اس کو بڑی احتیاط معلوم ہے، گرچہ اس کو وضو کے ساتھ جو ہے واجبات ہیں، 7 فرض ہیں، 4 فرض ہیں وضو میں، اس کو یہ نہیں معلوم، اس کی شرائط وضو نہیں معلوم، شرائط نماز نہیں معلوم، مگر اس میں تقوی اتنے ہیں کہ وہ سب کی چائے پیتا رہتا ہے، سب کے راستے میں دیکھتا کرتا ہے، یہ انسانی ذہن کا قصور ہے، تو سب میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلام میں تھی اس کے ذہن میں بات آئی کہ اس پانی سے وضو کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، اب دیکھیں شبہ پیدا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو کرو، آپ نے بولا تھا وضو کرو، اس سے اب وہ ہو گیا، ادھر سے اتنے میں ایک شخص جا رہا تھا تو غلام نے بغیر حضرت علی کے پیچھے ایک شخص کو آواز ہے اور صاحب سنیے آپ جانتے ہیں اس میں کسی جانور میں کچھ بھی رہا، اب دیکھیے بات آپ کی اپنے اوپر مسئلے کو بھاری کرتا ہے، شریعت بھاری نہیں ہے، انسان اپنے اوپر ہی مصیبت پیدا کرتا ہے۔ اب اس نے اس سے پوچھ کیا، اب اس نے کہا بھائی میں نے تو دیکھا نہیں اس میں کس جانور نے نہیں ڈالا، مگر یہ ہے کہ ادھر سے جانور جاتے ہیں اور شبہ آگے شبہ آئے کہ بات نہیں، جب تک حضرت علی کہہ رہے تھے وضو کر لو وضو کر لیتے نماز ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ نے بال کی کھانے کا نہیں پھنس گئے، اب اس نے آپ کے دل کو شبہ پیدا کر دیا، میں نے دیکھا تو نہیں کہ کسی جانور نے نہیں ڈالا، ہاں مگر ادھر سے جانور جاتا ہے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں تیمم کرو نماز پڑھو، پانی ہوتے ہوئے تیمم کروایا، کہا کیوں؟ کہا کہ تم نے شبہ پیدا کر دیا، وہی قرآن کہتا ہے بے ضرورت سوال کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، اگر تم نے بے ضرورت سوال کر دیا اور تمہارے خلاف بھی قرآن سے فیصلہ آئے تو عمل کرو، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے ضرورت سوال مت کیا کرو، بے ضرورت ایسا سوال جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اب یہ کیا تم نے غلطی کر جاؤ اور اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اس کو گزر بھی کرتا ہے، اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیتوں کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے کرینے زندگی کو قرآن نے سکھایا۔ یہ قرآن مقدس کتاب ہے جو نہ ہمارے نہ صرف ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے بلکہ قرآن ہمارے عمل کی بھی حفاظت کرتا ہے، قرآن ہماری زندگیوں کو رونق دار بناتا ہے، قرآن ہماری زندگیوں کو معتبر بناتا ہے، قرآن ہماری ذات کو معتبر بناتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تفسیر قرآن کے درس قرآن کے سلسلے اسی لیے شروع کیے گئے ہیں تاکہ ہم قرآن سے جڑیں، درس قرآن کو سنیں، اس پر عمل کریں، اس کی تفاسیر پڑھیں، نہ صرف آپ جمعہ میں آ کر درس سنانے میں اپنے اندر شوق پیدا کریں، کیونکہ ایمان شریف اپنے گھر میں رکھیں، تفسیر اشرفیہ اپنے گھر میں رکھیں، تفسیر
تفسیر خزائن العرفان اپنے گھر میں رکھیں. یہ تفسیر کی آسان اردو کی کتابیں جن میں تفسیر ہے, آپ سمجھ سکیں کہ نہ سمجھ آئے تو اماموں سے طلباء سے پوچھیے. تو قرآن اگر اپنے گھر میں پڑھا جاتا رہے گا, قرآن کی آیتیں آپ سنتے رہیں گے, تو زندگی کے ہر نظام کو آپ مقدر اور بہتر بنا سکتے ہیں. آج بھی اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے تو آپ اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے, اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں گے. آج بھی اگر آپ قرآن کو سہارا بنا لیں تو آپ اپنی ازدواج زندگی کو بھی بہتر کریں گے اور اپنے بڑھاپے کو بھی بہتر کریں گے. آج بھی آپ قرآن کو پکڑ لیں تو آپ اپنی تجارت کو بابرکت بنا لیں گے اور آج بھی آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نہ اس نے آپ کو تجارت کے مسئلے میں اکیلا کیا, نہ عبادت کے مسئلے میں اکیلا کیا, نہ زندگی کے کسی مسئلے میں آپ کو قرآن نے اکیلا کیا. قرآن مکمل نظام زندگی ہے, انسان کی کامیاب ترین زندگی کا نسخہ ہے. اس کو پکڑ کے اس سے دلچسپی پیدا کیجیے, اس سے حاصل کیجیے, اس کی تعلیم کو پڑھیے اپنے گھروں میں اور خود بھی پڑھتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی